الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 187 187 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ تعالی نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، معتکف۔ یہ اللہ کی حدیں سو ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا تاکہ وہ بچ جائیں۔ ابتدا میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور بیویوں سے جمع کرنا جائز، عورت سے صحبت جائز تھی۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب وہ اگلے دن سورج غروب ہونے تک اس کے لیے کھانا پینا اور جمع کرنا حرام تھا۔ یہ بڑا سخت روزہ تھا کہ مغرب سورج غروب ہو گیا اور آدمی نے افطار کر لیا، اگر آنکھ لگ گئی ہے اگلا روزہ شروع ہے، اب کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، جمع بھی حرام۔ اور اگر جاگتا رہا ہے مغرب سے عشاء تک، عشاء کی نماز پڑھ لی، پڑھتے ہی تینوں چیزیں کھانا پی روزہ شروع ہو گیا۔ اب روزے کی پابندی ہے، بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور عورتوں سے صحبت کر بیٹھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھیں اور اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ ابو داؤد 2313۔ ایک انصاری صحابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے، افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو؟ بیوی نے جواب دیا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھہریے میں پڑوسی سے پتہ کر کے آتا۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ اب تو
اگلا روزہ شروع ہو گیا، ابھی آدھا دن نہیں گزرا اگلا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، احل لکم، صحیح بخاری 1915، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب عورتیں بھی جائز ہو گئیں ان کے ساتھ اپنا حقوق زوجیت ادا کرنا۔ اب فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کا لباس ہے، جیسے لباس انسان کی ستر چھپاتا ہے، ایسے مرد عورت کی اور عورت مرد کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو میاں بیوی آپس کی میاں بیوی کی باتیں باہر جا کر دوستوں میں بیان کرتا ہے، خاص رات کی باتیں۔ اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں یہ بھی ہے کہ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، جیسے جسم سے لباس علیحدہ نہیں ہو سکتا، ایسے میاں بیوی پر بڑا شاق گزرتا ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، جدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لباسوں کو اکٹھا کر دیا، رمضان کی راتوں میں مباشرت جائز قرار دے دی، اجازت دے دی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ اس لیے اولاد کو ماں باپ کے کمرے میں 3 اوقات میں، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، قیلولہ کے وقت اور رات کے وقت، بغیر اجازت کے داخل ہونا ممنوع۔ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ منافی ہے اس بات کے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میرے درمیان میں ہوتا تھا۔ درمیان میں برتن رکھ لیتے پانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی ایک ہی برتن سے غسل فرما لیتے، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔ صحیح بخاری 299۔ یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ ویسے جو عام حدیث بیان کی جاتی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی، تو امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے 668 نمبر۔ امام البانی اس روایت کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ تعالی نے جان لیا تو اپنی جانوں پر خیانت کرتے تھے، اس نے مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ ضبط نہ کر سکے کچھ صحابہ تو اللہ نے پھر مہربانی کر دی، راتیں رمضان کی حلال کر دی۔ فالآن باشروہن، بس اب رمضان کی راتوں میں مباشرت کرو، حقوق زوجیت ادا کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا۔
یعنی اولاد، ماں باپ کے ملاپ سے، میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، تو اللہ سے طلب کرو۔ کتنے جوڑے ہیں جن کو اولاد اللہ نہیں دیتا حقوق زوجیت کے بعد بھی۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، اولاد کی طلب۔ کچھ لوگوں کا بس 2 بچے ہی کافی ہیں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ کفار اس بات پر بڑے راضی ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی انہیں بڑی فکر رہتی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیو کا مریض کوئی نہ ہو۔ قتل عام مسلمانوں کا کر رہے ہیں لیکن پولیو کا مریض نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے، تو اللہ کے ہاں جا کر پتہ لگے گا کیسے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا، طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے صحبت کے وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ، اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو محفوظ کر دیتا ہے جس کے ماں باپ صحبت کے وقت بھی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، صحبت کا وقت، خاوند اور بیوی کے ملاپ کا وقت، ایک لذت کا وقت، اس وقت بھی شریعت کہتی ہے یہ دعا پڑھ لینا۔ یعنی قدم قدم کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں شریعت نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ سبحان اللہ۔ جانوروں کی طرح ملاپ نہیں ہے، وہاں پر بھی دعا ہے کہ شیطان سے اللہ تعالی ہماری اولادوں کو محفوظ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کھاؤ اور پیو، پھر کھاؤ پیو، اب ساری رات تم کھاتے پیتے رہ سکو۔ اب سحری کا وقت ہو گیا، کھاؤ پیو، کب تک؟ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے خوب ظاہر نہ ہو جائے، فجر سے۔ اب فجر کے سفید دھاگے سے مراد، یہاں تو صاف صاف سفید دھاگا ہے نا، ایک کالا دھاگا لے لو، ایک سفید دھاگا لے لو، دونوں لٹکا لو سامنے اور کھاتے پیتے رہو۔ جو ہی وہ نظر آنے لگ جائے بھی یہ وائٹ ہے، یہ بلیک ہے، کھانا پینا چھوڑ دو، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق، صبح صادق، فجر کے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق۔ بعض صحابہ کو اس آیت کریمہ سے غلطی لگ گئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی، انہوں نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، سفید اور سیاہ، اور اس کا انتظار ہی کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی ہے، رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی۔ صحیح بخاری 1916۔ ویسے تو نظر آ رہا ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، واضح ہو جائے واسطے تمہارے، الخیط الابیض، سفید دھاگا کالے دھاگے سے، من الخیط الاسود من الفجر۔ بظاہر تو ترجمہ یہی بن رہا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر صرف عربی جانتا، پہچانتا اور سمجھتا ہو، عربی زبان، اس کو سامنے رکھ کر اگر قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو غلطی لگ جائے گی، نہیں سمجھ سکے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔
اب سفید دھاگے کو کالے دھاگے سے الگ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی ہے کہ اس سے مراد دھاگے نہیں، اس سے مراد صبح صادق ہے، رات کی سیاہی سے صبح صادق جو پو پھٹتی ہے وہ مراد ہے۔ فجر تک، اب من الفجر، کھاؤ پیو، کب تک؟ فجر تک۔ گویا فجر تک کھانا پینا اور جمع کی اجازت ہے۔ جو ہی فجر کی اذان ہوگی، وقت شروع ہو جائے گا صبح صادق کا، تو کھانا پینا اور جمع ختم۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، غسل اذان کے بعد کر سکتا ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری 1930 کہ جنبی ہے اور سحری کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب سحری کھا لو، سحری کھانے کے بعد روزہ رکھ لیا ہے، اب اذان ہو گئی ہے، اب جا کر غسل کر لو اور نماز کے لیے تشریف لے جاؤ۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، الی اللیل سے مراد سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے تک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، جو ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کر لو۔ الی اللیل جیسے پیچھے دھاگے، ادھر رات پورا کرو، رات تک معنی سورج غروب ہونے تک، صحیح حدیث نے اس کو واضح کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک امت لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ ابو داؤد 2353۔ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، معنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر احتیاط کے 2 منٹ نہیں۔ احناف کی مساجد میں سورج غروب ہونے کے بعد 2 منٹ احتیاط کے رکھے جاتے ہیں، اور عام لوگوں کا بھی پورا ذہن ہوتا ہے کہ جی موت آ رہی ہے، 2 منٹ انتظار کر لو نا، تاکہ اچھی طرح سورج غروب ہو جائے، شک ہی نہ رہے۔ احناف بھی یہ کہتے ہیں احتیاط، روزہ ضائع نہ کرو، حالانکہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے کہ سورج کی ٹکیا جو ہی غروب ہوتی ہے روزہ افطار۔ یہود و نصارہ دیر سے کرتے ہیں، اہل تشیع و روافظ جو ہیں وہ تارا نکلنے کے بعد پھر افطار کرتے ہیں، پھر ان کی اذان مغرب ہوتی ہے۔ اور احناف کے ہاں بھی 5 منٹ احتیاط کے باقاعدہ، یہ تو اب سوشل میڈیا اور نیٹ کی دنیا یہ اتنی آگے نکل گئی ہے کہ اب بہت ساری احناف کی مساجد میں بھی وقت پر اذان ہونا شروع ہو گئی ہے، ورنہ باقاعدہ احتیاط کے منٹ رکھے جاتے ہیں۔ اب بھی پرانے علاقوں کے اندر اب بھی ایسا ہی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام فرمان روزہ افطار جلدی کرو۔ اب یہ جو احتیاط کے 2 منٹ میں نے رکھے ہیں، کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ یہ احتیاط ہونی چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں واقعہ آتا ہے کہ اس طرح بادل آ گئے اور بالکل ایسا لگا کہ مغرب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، آپ نے روزہ افطار کروا دیا، تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا۔ سبحان اللہ، اتنا افطار کرنے، اس وقت گھڑیوں کا دور، یہ دور تو تھا نہیں، اتنا احتیاط کہ روزہ کھولنے میں دیر نہ ہو۔ پھر یہاں بڑے عجیب سوالات ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو میں نے اپنے مسافر کو، ساتھ والے کو کھجور پیش کی، اس نے کہا نہیں میں سگریٹ سے روزہ افطار کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اس نے پھر سگریٹ پی کر روزہ افطار کیا۔ حرام کھا کر، حرام پی کر روزہ افطار، کیسا روزہ؟
جمع جائز نہیں روزہ میں۔ اب ایک شخص کہتا ہے، میں سوال پوچھا مجھ سے کہ میں بیوی سے جمع کر کے روزہ افطار کر رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسی کوئی شے نہیں، یہ بڑی غلط بات ہے، غلط حرکت۔ افطار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پسند فرماتے، پانی پسند فرماتے۔ ہمارے ہاں جو یہ معروف ہے کہ نہ کھجور ملے نہ پانی ملے تو نمک سے افطار کرنا چاہیے، یہ سنت نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے جو یہ جاہل آدمی سوال کرتا ہے کہ جی میں روزہ افطار بیوی سے صحبت کر کے کروں گا، لا حول ولا قوت۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب رمضان کے ساتھ اعتکاف کا خاص تعلق، آخری 10 دن اعتکاف کے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے بھی اور محدثین نے روزے کے باب کے بعد اعتکاف کا باب باندھا ہے۔ اعتکاف کے معنی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا ہے، روک کر رکھنا ہے۔ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں۔ مسجد میں آ گئے ہو، اب مسجد میں اعتکاف، اب مسجد سے باہر نہیں جا سکتے سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ یعنی پہلے مساجد کے اندر حمام نہیں ہوتے تھے، واش روم نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جایا کرتے تھے، اس صورت میں باہر جا سکتے ہیں۔ اب تو بہت خوبصورت واش روم مساجد کے اندر موجود ہیں۔ اب مسجد کی حدود سے معتکف کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر وہ باہر نکلے گا بغیر کسی ضرورت کے، اعتکاف باطل ہو جائے گا، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو روکا تو اس نے آئی نہیں۔ اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ معتکف حضرات اللہ کے لیے اپنے وقت کو مسجد کے اندر ڈیرے ڈالنا اور دنیا سے رابطہ منقطع اور اللہ سے رابطہ شروع۔ کچھ مساجد کے اندر چودھری حضرات جو ہوتے ہیں انہوں نے موبائل رکھے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھ کر پورا کاروبار کر رہے ہیں، سودے ہو رہے ہیں، ہم خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ یہ اعتکاف نہیں، افراد و تفرید کا شکار ہو گئی ہے امت کی اکثریت۔ کچھ لوگوں نے تو چہروں پر کپڑے ڈال لیے، اپنے چہرہ ہی چھپا کر رکھتے ہیں، نمازیوں سے بھی معتکف، غسل نہیں کرتے، گندے رہتے ہیں۔ اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے، طہارت اور پاکیزگی والا دین ہے۔ مجھے یاد ہے میرا ایک دوست معتکف ہوا، ملنے گیا، اس نے پورا جیسے پنجابی عورت گھونگھٹ کرتی ہے پورا چہرہ چھپایا ہوا، بات کسی سے نہیں کرنی، بات بھی نہیں کرنی، غسل بھی نہیں کرنا، گندے کپڑے، جسم سے بدبو پسینے کی، مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں۔ یہ یوں برباد ہوئے، اور کچھ یوں کہ انہوں نے اعتکاف کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اعتکاف کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، کچھ یوں برباد ہو، پرواہی کوئی نہیں کہ میں مسجد معتکف ہوں، بس کیا ہوا ہے، عورت خاوند سے جان چھڑا کر مسجد میں اعتکاف کے لیے آ جاتی ہے، بھی 10 دن تو آرام سے گزاریں گے، یہاں کر پھر ہنسی مذاق کھیل کود مسجدوں، اور خاوند جو ہیں وہ بیویوں سے تنگ آ کر مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جان چھٹی 10 دن کے لیے، اولاد کام سے بھاگ کر جوان مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے، موبائل ساتھ رکھے ہوئے ہیں، چوری رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم نے ایک دفعہ چیکنگ کی تو ایک مسجد کے معتکف نے اپنے سرانے کے اوپر سگریٹ کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی، اور وہ وہاں سے اٹھا کر مغرب کے بعد جا کر غسل خانے میں پھر سگریٹ پیتا تھا۔ کیسا اعتکاف؟ یہ اعتکاف نہیں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ مسجد میں جو معتکف ہو گیا اس کا دنیا کے ساتھ پھر رابطہ نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خیریت بھی دریافت کرتے تو چلتے چلتے کرتے تھے، کھڑا ہونا بھی پسند نہ فرماتے۔ مسجد میں عورت آ کر خاوند کی ملاقات کر سکتی ہے خاوند سے۔ بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ملاقات کی۔ صحیح بخاری 2035۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فی المساجد سے معلوم ہوتا ہے اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا۔ یہ احناف کے ہاں ساری عورتیں گھروں میں اعتکاف کر کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورت ہو یا مرد اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، صحیح بخاری 2033۔ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، ہر مسجد، جامع مسجد میں اعتکاف ہوگا، ہر مسجد میں اعتکاف ہوگا جہاں پر جمعہ کا خطبہ بھی ہوتا۔ اگر جمعہ نہیں ہوگا تو اسے جمعہ کی دوسری مسجد میں جانا پڑے گا، اور معتکف مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جامع مسجد میں اعتکاف ہوگا، مرد کا بھی عورت کا۔ عورت کا جو گھر میں احناف اعتکاف کرواتے ہیں اور معتکف عورتیں بیٹھ جاتی ہیں گھروں میں، کوئی اعتکاف نہیں، بیکار کام ہے، سنت کے خلاف۔ وہ جو روایت آتی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف نہیں، وہ روایت صحیح نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا الاعتکاف فی المساجد کلہا، الاعتکاف فی المساجد کلہا، تمام مسجدوں میں اعتکاف کے جائز ہونے کا بیان۔ اب سحری کے وقت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو۔ سحری یہ لازم ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں 1923۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، جاگتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں، لوڈو کھیلتے رہتے ہیں، یہ گپے مارتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور 12 بجے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور یہ روزہ رکھ لیا۔ فرق ہے یہودیوں میں اور مسلمانوں میں کیا؟ سحری، اور سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ لہذا سحری کے وقت اٹھ کر کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، پی لینا چاہیے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ اب یہ جو شرطیں لگائیں، صبح صادق تک مباشرت اور کھانے پینے کا جائز ہونا، فجر سے سورج غروب ہونے تک ان چیزوں کی ممانعت، اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت، یہ کام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی حدیں، ان کی سختی سے پابندی کرو، سختی سے۔ فلا تقربوها، ان کے قریب تک نہ جاؤ، قریب نہ ایسے گفتگو کرو عورتوں سے، نہ بوس و کنار کرو عورتوں سے، قریب تک بھی نہ جاؤ۔ جو ہی قریب جاؤ گے اگلا قدم اٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔